بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مختصر سا ایک رسالہ ہے، کتاب مسائل وغیرہ کا نماز کا، ٹھیک ہے جی، مفتی ہیں، مفتی صاحب کا ہے، شفیع صاحب کا، ٹھیک ہے جی، چھوٹی بچوں وغیرہ کی کتاب۔ تو اس میں وضو کے کچھ مسائل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، فرائض ہیں، وضو کی سنتے ہیں، مستحبات، مکروہات، 4 چیزیں یہ، اور 5ویں نواقض وضو کے توڑنے والی چیزیں ہوگی۔ آج وضو کا طریقہ، جنرل طریقہ بتائیں گے، توجہ فرمائیں۔ وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک برتن میں پاک پانی لے کر پاک جگہ پر بیٹھو، اونچی جگہ ہو تو بہتر ہے تاکہ چھینٹے نہ آئیں، قبلہ کی طرف منہ کر لو تو اور اچھا ہے، اور آستینیں کونیوں سے اوپر تک چڑھا لو، اس طرح چڑھا لو، سمجھ آئی نا؟ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ والحمد للہ علی دین الاسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھو، اور 3 بار گٹھوں تک دونوں ہاتھ دو، سمجھ آئی نا؟ پھر 3 مرتبہ کلی کرو، غرارہ بھی کر لیں اگر روزہ نہ ہو تو، روزہ ہو مغرب کے بعد ہو تو پھر غرارہ کریں۔ 3 بار کیا کریں؟ کلی کریں، منہ میں پانی ڈالیں، اچھی طرح مسواک کی کوشش کریں، سب کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ مسواک لے لیں، آج 100 کی تو پرسوں 200 کی ہو جائے گی، لہذا لے لیں، خیر ہے، خرچہ کر لیں، کیونکہ ہم نے بھی لائی ہے نا، تو مسواک لائیں، خیر ہے، سنت ہے، مہنگی ہے تو کیا ہے، آپ برش نہ لائیں، آپ اس کو اچھی طرح ملیں، زیتون والی، آپ کے دانتوں کو نرم ہوگی، بالکل فوم سے نرم، ٹھیک ہو گیا۔ 3 بار کلی کرو اور مسواک کرو، مسواک سے پڑھی گئی نماز 70 گنا درجہ ثواب ملتا ہے، سمجھ آئی نہیں کہ نہیں گل؟ آپ صلی فرماتے ہیں مجھے جبریل سمت نے زیادہ تاکید فرمائی کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ مسوڑوں کو نہ چھیل دوں، ایسے مفہوم میں کوئی، ٹھیک ہے جی، لہذا مسواک کو آپ عام کریں، مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالیں، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرو۔ ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ سانس کے ساتھ نرم جگہ تک پانی لے جائیں۔ کس ہاتھ سے پانی ڈالیں گے؟ کس ہاتھ سے ناک صاف کریں گے؟ کہ کون سی انگلی سے؟ چھوٹی، سمجھ آئی نہیں؟ دیکھو ذرا، ناخن کاٹ کے رکھا کرو، اس وجہ نال ناخن لگ گیا تو خون جاری ہو، اس میں ابھی تک اماں جان ہماری نہیں ہے صحیح، مطلب ٹھیک ہے جی، وہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو نازک جگہ پہ ہلکا سا ناخن لگ جائے، خون جاری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے، آرام آرام سے انگلی مارنی ہے، اور اس کا ناخن کو اچھی طرح تراشیں، سب ناخنوں کو کاٹیں بھی، تراشیں بھی، آرام آرام سے انگلی مارا کریں، سمجھ آ گئی بات؟ پھر 3 مرتبہ منہ دھو، ٹھیک ہے جی، پانی اور چھپکے نہیں مارنے ہیں، کون مارنا چھپکے؟ پانی زور سے نہیں مارنا چاہیے، جو بھی ہیں آرام آرام سے چہرے پہ پانی ڈالیں گے، چہرے کا بھی ادب ہے، اس لیے کسی کے چہرے پہ مارنا جائز نہیں ہے کہ منہ پر پانی زور سے نہ مارو، بلکہ آہستہ سے پیشانی پر ڈال کر دو، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ادھر ادھر دونوں کانوں تک کی لو تک منہ دھو، پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھو، پھر دانا ہاتھ 3 بار دھو، پھر بائیں ہاتھ 3 بار دھو، پھر دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے یعنی بھگو کر سر کا مسح کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، سمجھ آئی نہیں 4 گلا؟ پھر کانوں کا مسح کرو، سمجھ آئی نہیں؟ پیرے نہ مسح ہے یا سر نہ مسح ہے؟ کچھ لوگ پیرے نہ بھی کرنے میں، پھر کانوں کا مسح کرو، پھر گردن کا، جس کو پتہ نہ ہو نا گرامر شمر کا، برؤوسکم آتا ہے، با کی وجہ سے رؤوسکم ہے، سین با نے کس کو کسرہ دیا؟ سین کو، اور وہ ارجلکم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ وہ ارجلکم، کیا مطلب ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، اگر با ہوتا ارجلکم ہوتا، پھر آگے کیا ہوتا؟ لہذا دھونے کا تعلق پاؤں سے ہے، ہاتھ سے ہے، چہرے سے ہے، اور مسح کا تعلق برؤوسکم، یہ آپ کو پتہ ہو، کیونکہ پھر آگے کچھ لوگ ٹکر جائیں گے، آپ کو کہیں گے اوہو یہ قرآن میں لکھا ہے جی، آپ کہیں گے یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، قرآن و حدیث، اصول، علم نحو وغیرہ وغیرہ، سمجھ آئی نہیں کہ نہیں گل؟
مسح صرف ایک مرتبہ کرنا چاہیے. کتنی مرتبہ؟ پھر تین مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دو. پہلے دانا پاؤں پھر بایاں پاؤں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاؤں سے شروع کرتے ہیں. سر کا مسح اس طرح کرو کہ دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں برابر ملا کر پیشانی کے بالوں پر رکھ کر گدی تک لے جاؤ. گدی سمجھتے ہو؟ گڈے ہو نا. گردن کو گردن بولتے ہیں، گدی کو گدی بولتے ہیں. یہ بال کے نیچے یہ حصہ گدی ہے. جب گردن اس کو نہیں کہ گردن تو یہ گردن ہے، گلا گردن یعنی یہ بالوں کے نیچے والا حصہ اس کا ہے. یہ نہیں کہ یوں نہیں کرنا ہے اس گردن کا. آرام سے بیٹھ جائے سر. سمجھ آ رہی بات؟ گدی سمجھ آئی نا؟ پھر گدی سے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کانوں کے پاس سے گزارتے ہوئے واپس پیشانی تک لے آؤ. اس کے ساتھ ہی کانوں کا مسح اس طرح کرو. خاموش رہیں، بالکل خاموش. سمجھ آئی نا کل؟ کہ کانوں کے دونوں سوراخوں میں شہادت کی انگلیاں داخل کرو اور انگوٹھوں سے کانوں کی پشت کا مسح کرو. یہ ایسے کر اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرو. گردن میں بھی ذکر آ گیا. یار گردن کا بعض نے منع کیا ہے ایسا ہٹا بار کر. سمجھ آئیے؟ وضو سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھو. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. آسمان کی طرف دیکھنا یا انگلی بھی اٹھانی ہے؟ دونوں. انگلی نہیں اٹھانی، غلط طریقہ ہے. آسمان کی طرف دیکھیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. دیکھو ہر جگہ آسمان تو نہیں ہو گیا، اوپر دیکھنا ہے مطلب. ٹھیک ہے جی؟ آپ وضو کر رہے ہوں گے، اوپر آپ دیں گے، وہ اوپر تو ہے ہی نہیں، دیوار ہے. اوپر دیکھنا اور اشہد ان لا الہ یہ والی دعا پڑھنا. اسی چلو شور پانے پہ جو سمجھ آ گئی بات. اسی کے ساتھ ہم غسل کو ایڈ کر لیتے ہیں کیونکہ سارے آپ کو پتہ ہے. اس کا ترجمہ اچھا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اے اللہ تو مجھے خوب زیادہ توبہ کرنے والوں میں اور خوب زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما دے. آگے غسل کا طریقہ. جب غسل کا ارادہ کرے تو پہلے استنجا کرے، اور اگر کسی جگہ ظاہری ناپاکی لگی ہو تو اس کو دھو لے وے، پھر وضو کرے. جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. اگر پختہ جگہ یا تخت پتھر پر غسل کر رہا ہو تو پاؤں بھی ابھی دھو لے وے، جیسے کہ ہمارے ہاں باتھ روم ہے اس میں پہلے ہی وضو سارا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ غسل کے وضو میں کلی کرتے ہوئے خوب خیال کر کے حلق تک پانی لے جائے جب روزہ نہ ہو، اور منہ بھر کر کلی کرے. اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کرے. ٹھیک ہے جی؟ غرارہ اس کو کہتے ہیں کیونکہ اس کی خطرہ ہی خالص خطرہ ہے کہ وہ پانی تشریف لے جائے گا تو پھر روزہ تشریف لے جائے گا. ٹھیک ہے جی؟ سمجھ آئی نا کہ نکل وہاں تک سانس، اور ناک میں جہاں تک نرم جگہ ہے وہاں تک سانس کے ساتھ پانی لے جائے. وضو کے بعد اتنا پانی نہ منڈو کہ دماغیں چڑھ بنے. پانی میں آرام سے ہلکا سا، کیونکہ پھر دماغ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. پھر آپ پاگل نہ ہو جاؤ، پھر دماغی رگیں فارغ ہو جائیں. یہ خیال کرنا ہے، اسی لیے آرام سے. ٹھیک ہے جی؟ وضو کے بعد تھوڑا سا پانی لے کر سارے بدن کو مل لے وے. اس کے بعد 3 بار سر پر پانی ڈالے، پھر 3 بار تانے کا کاندھے پر، پھر 3 بار بائیں کاندھے پر پانی ڈالے اور ہر جگہ خیال کر کے پانی پہنچائے. بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ جائے گی تو غسل نہیں ہوگا. ہنستے کیوں یار؟ مسئلے ریکارڈ ہو رہے ہیں. اگر غسل کے بعد معلوم ہو کہ فلاں جگہ سوکھی رہ گئی ہے تو خاص اسی جگہ دھو لے وے، پھر سے پورا غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی؟ شریعت میں آسانی بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں بات؟ فرائض غسل پیچھے ہم نے وضو کے غسل وغیرہ پڑھے تھے. تو فرائض غسل کتنے ہیں؟ فرائض غسل 3 ہیں. آسان ہے. خوب حلق تک پانی سے منہ بھر کر کلی کرنا. آپ آسانی کے لیے کیا کریں گے؟ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی بہانا. آپ آسانی کے لیے اتنا شارٹ کٹ یاد کریں گے. یہاں تفصیل سن لیں.
خوب حلق تک پانی سے منہ بھر کر کلی کرنا، پھر اس روزے کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ روزے میں آپ نہیں خوب کلی کرتے رہیں اور روزہ تشریف لے جائے، اس کا خیال کرنا۔ ناک میں سانس کے ساتھ پانی چڑھانا جہاں تک نرم جگہ ہے، بار بار روزے کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور رمضان کے علاوہ بھی کوشش کریں روزہ رکھنا چاہیے، رکھے کریں، کوئی جمعرات، جمعہ 13، 14، 15 کو تمام بدن پر ایک بار پانی بہانا، ٹھیک ہے جی۔ ایسے پانی بہانا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، چاہے لوٹوں کے ساتھ ڈالیں، مگوں کے ساتھ ڈالیں، یا فارا چوک، یہ فارا ہوتا ہے جو فارا، مقصد کیا ہے پانی کے ساتھ سارا جسم وہ ہو جائے، گیلا ہو جائے۔ اور پھر کو غسل کی سنتیں، غسل کی سنتیں یہ ہیں: غسل کی نیت کرنا، ٹھیک ہے جی، پاکی وغیرہ، اولاً ظاہری ناپاکی دور کرنا اور استنجا کرنا، یعنی نیت کرنا کہ مطلب ہے کہ یا اللہ میں پاکی حاصل کرتا ہوں عبادات کے لیے، قرآن کے لیے، اعمال ہم نے کرنے ہیں نا، وضو غسل کیوں کرتے ہیں؟ اولاً ظاہری ناپاکی دور کرنا اور استنجا کرنا، پھر وضو کرنا، بدن کو ملنا، سارے بدن پر 3 بار پانی بہانے۔ تعلیم الاسلام وغیرہ اور اس کا تھوڑا سا وہ فرق ہے، ٹھیک ہے جی، باتیں وہ اصول وہی باتیں۔ مکروہات غسل، غسل کے مکروہات یہ ہیں: پانی بہت زیادہ گرانا، ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ پانی نہیں گرانا چاہیے، ضائع کرنا، جیسے وضو میں بھی ناپسندیدہ ہے، غسل میں بھی اتنا کم پانی لینا کہ اچھی طرح غسل نہ کر سکے، ٹھیک ہے جی، اتنا تھوڑا بھی نہیں کہ بس برہنہ ہونے کی حالت میں غسل کرتے وقت کسی سے کلام کرنا یا قبلہ روح ہو کر غسل کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اس چیز کو بھی خیال کرنا ہے کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے باتھ روم میں بولتے رہتے ہیں، تو ان کو تربیت کرنا، سمجھانا کہ بھائی باتیں نہیں کرنی ہے بھائی اندر، ٹھیک ہے۔ اس کا خاص مقصد کیا ہے کہ جب بندے کا سطر کھلا ہوتا ہے تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں، فرشتے پھر واپس تشریف لے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں بھائی یہ والے؟ کیونکہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بندہ کہتا ہے لفظ ان کا کام ہے نوٹ کرنا۔ اب وہ فرشتے حیا بھی کرتے ہیں، جب بندہ سطر کھلا ہوتا ہے تو وہ ہٹ جاتے ہیں حیا کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ اب جب بول رہا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کپڑے پہن لیے ہوں گے، لہذا لکھنے کے لیے آتے ہیں آگے، وہ برہنہ ہے تو بدوا بھی دیتے ہیں، پھر یہ بھی خیال کرنا ہے اس چیز کا، تو ان سی بدواؤں سے بچنا ہے، پوری چیزیں ہونے دیں نا، تو اس طرح کیوں کر رہا ہے؟ چلو جاؤ۔ مکروہات غسل سمجھ آئیے ہو گئے۔ کسی کو اپنی شرم کی جگہ یا رانے یا گھٹنے دکھانا، یعنی جتنے بھی آپ کو تعلیم الاسلام میں ساری باتیں پتہ ہیں، عورتوں کے سطر کیا ہے، مردوں کا سطر کیا ہے، شارٹ کٹ کیا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک، بیک اینڈ فرنٹ، یہ مردوں کا سطر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اصولی بات موٹی موٹی سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے آج کل کتنے موٹر سائیکل میں مجھے نظر آ جاتے ہیں بڑے بڑے لڑکے کاچھے پہنے ہوتے ہیں، مطلب کتنی افسوسناک بات، بری بات، سطر نظر آ رہے ہوتے ہیں، خود بھی دیکھ رہا ہے دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں، گناہ ہو رہا ہے نا۔ لعنت اللہ الناظر والمنظور الیہ، دیکھنے والا بھی اور جس کو دیکھا جا رہا ہے دونوں پر لعنت۔ دیکھنے والا جان بوجھ کے دیکھ رہا ہے اور نہ آنکھیں نہیں نیچی کر رہا، اس پہ لعنت ہوگی، اور دکھانے والا تو گناہ گار ہے، وہ وجہ بن رہا ہے۔ تو اس چیزیں کی لوگوں میں نہیں ہے نا، چیز بچنا چاہیے۔ تیمم کا بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی، یہ ایک قسم کا وہ ہو رہا ہے، دہرائی ہو رہی ہے سی۔ اور عورتوں کا آسان کیا ہے کہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، یہ نماز کا جو سطر ہو، اس کے علاوہ باقی سطر ہوگا ان کا جسم، کوشش کریں کہ یہ نماز کے لیے یہ سطر ہو ان کا، ٹھیک ہے جی۔ اور گھر میں بھی ایسے رہیں تو بہتر ہے۔ بہرحال ان کے احکامات سورہ نور وغیرہ میں آپ انشاءاللہ وہ ہیں، ساری باتیں ہیں۔ تیمم کا بیان: جس کو وضو یا غسل کرنے کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے، یا پانی تو ہو لیکن اس کے استعمال سے سخت بیماری ہو جانے کا خوف، یا مرض بڑھ جانے، یا رسی ڈول یا کنویں سے پانی نکالنے کا سامان موجود نہ ہو یا موجود نہ ہو، یا دشمن کا خوف ہو، یا سفر میں پانی 1 میل کے فاصلے پر ہو، یعنی چاروں طرف دائیں بائیں آگے بھی، مشرق مغرب شمال، تو ان سب صورتوں میں وضو اور غسل کی جگہ کیا کرے گا؟ وَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ سمجھے تیمم کا طریقہ؟ تیمم کیا ہے کبھی آپ لوگوں نے؟ ماسٹر صاحب نے کیا ہوگا، آپ لوگوں نے ویسے پریکٹس کی ہے یا اوریجنل کیا؟ مطلب کبھی پریکٹس بھی آج کل نہیں کرتے، پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، آسان سا ہے وہ،
آگے بتاتے ہیں اس کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے حالانکہ ہمارا گھر سے تو وہ جو ہے وہ والا بابا چنڈے والا بابا وہ نزدیک ہی ہے، لیکن ادھر بھی کر لیتے تھے، نہیں پتہ تھا بچپن میں، حالانکہ 1 میل ہوگا، پتہ نہیں 12۔ ایسے بلوچستان یا ایسے علاقے بھی ہیں، اللہ معاف فرمائے، جماعتیں جاتی ہیں تو پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال وہاں پہ پیش تو نہیں آیا، پھر سارے مسئلے موجود ہیں۔ اما عائشہ کے لیے بھی دعا کریں، ان کی وجہ سے ان کا ہار گما تھا تو تیمم کا مسئلہ یہ یعنی تحفہ ملا تھا، ٹھیک ہے جی۔ وہ واقعہ آپ سنا ہوا تھا نا۔ تیمم میں نیت فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ وضو میں، غسل میں نیت کیا ہے؟ فرض نہیں ہے۔ تیمم میں کیا ہے؟ یعنی اول یہ نیت کرے کہ میں ناپاکی دور کرنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، افضل ہے۔ نماز تلاوت قرآن سے افضل ہے، لہذا آپ صرف قرآن کے لیے نہ نیت کریں، پھر آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے، یہ یاد رکھنا بات۔ کبھی تیمم کرنا ہو تو آپ نے ناپاکی دور کرنے کے لیے اور ساتھ ہی نماز پڑھنے کے لیے نیت کرنی ہے، اور فوراً 2 نفل بھی پڑھ لینے، پڑھو نہ پڑھو پر ایسی عادت تو ہونی چاہیے نا، وضو کے بعد تحیۃ الوضو پڑھ لیں آپ، تحیۃ المسجد پڑھ لیں، لیکن وقت مکروہ نہ ہو۔ طریقہ بتا رہے ہیں، نیت کے بعد دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو انگلیوں سمیت مٹی پر ماریں، پھر ہاتھ جھاڑ کر جتنی مٹی پڑی ہے آرام سے ماریں، تھوڑا سا جھاڑ لیں، تمام منہ پر ملے، جس طرح منہ جو ہوتے ہیں نا کو پیشانی کے بالوں سے لے کر پورا نیچے تک کر لیں، اس طرح جو کرتے ہیں وہ سارا جو منہ دھوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنا حصہ منہ کا وضو میں دھویا جاتا ہے اتنے حصے پر ہاتھ پہنچائے، ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ اسی طرح مٹی پر ہاتھ مار کر ہاتھوں کو کونیوں تک ملے اور انگلیوں کا خلال بھی کرے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری دفعہ ہاتھ مارے، ضربتان ہیں، تیمم کیا ہے؟ 2 ضربیں فرض ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یوں کیا، یہ کیا، یہ پھر اسی ہاتھ کو دوبارہ نہیں ضرب لگانی، پہلی دفعہ ضرب لگانی، یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ پاؤں شاؤں کو نہیں کرنا کچھ تیمم میں 2 ضربیں، یہی سمجھو کہ اب آپ کا کیا ہو گیا؟ وضو شروع ہو گیا، اور غسل کے لیے اور وضو کے لیے بھی ایک ہی ہے، یہ نہیں کہ الگ الگ ہوگا۔ خلال بھی کر لیں گے پھر اس طرح، اور وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جتنی پاکی وضو اور غسل سے ہوتی ہے اتنی تیمم سے بھی ہو جاتی ہے، اور اگر 20 سال بھی پانی نہ ملے تو تیمم ہی کرتا رہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ ڈاکٹر عافیہ ہیں یا پتہ نہیں جو بھی اس قسم کے کوئی ہوتے ہوں گے نا، کیا پتہ کیا معاملات ہوتے ہوں گے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، تو یہ چیزوں کو پتہ ہوتا ہے جس کو وہ عمل کرتے ہیں۔ نواقض تیمم، جیسے نواقض وضو کتنے ہیں؟ 8، کم از کم اتنا تو پتہ ہو نا، 8 ہیں، سارے یاد تو نہیں ہوتے، تو یہ ترتیب یاد نہ ہو، اتنا پتہ ہو۔ جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، آسان سی بات، 8 چیزیں تو پکی ہیں، وضو کو بھی توڑ دیں گی، غسل تو غسل ہی ہے نا، اور تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ پانی کا ملنا اور اس کے استعمال پر قادر ہونا بھی تیمم کو توڑ دیتا ہے۔ 9ویں یا 10ویں یا صرف 9ویں چیز کیا ہوگی؟ پانی کا ملنا اور اس کے استعمال پر قادر ہونا بھی تیمم کا توڑ دینا، ٹھیک ہے جی۔ ملنا مطلب ایک بندے کو مل ہی نہیں رہا تھا، قادر ہونا وہ سمجھ رہے ہو نا، ڈاکٹر نے منع کیا تھا، یا اس کو پانی مطلب نہیں استعمال کر سکتا، ٹھیک ہے، ایسے مسئلے ہوتے ہیں نا، بیماریاں ہوتی ہیں۔ اگر کسی پر غسل فرض ہے تو وضو اور غسل کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے، وضو اور غسل کی نیت کر کے الگ الگ 2 مرتبہ تیمم کرنا لازمی نہیں ہے۔ نماز کا بیان، پیارے بچوں، اللہ تعالی ہمارا مالک ہے اور خالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا ہے، اس نے اپنے بندوں پر رات دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، جن کے نام یہ ہیں۔ نمازوں کے نام کیا ہیں جی؟ نماز فجر، شابہ، نماز فجر شابہ جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، نماز ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، نماز عصر جو سورج چھپنے سے 1.5-2 گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے، نماز مغرب جو سورج چھپنے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، نماز عشاء جو سورج چھپنے سے 1.5-2 گھنٹہ بعد پڑھی جاتی ہے۔ حدیث فرمایا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، نماز مرتبہ دین
اسلام نماز کا مرتبہ دین اسلام میں وہی ہے جو سر کا مرتبہ انسان کے جسم میں ہوتا ہے. سر کاٹ دو تو بندہ زندہ رہتا ہے نا. مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص بغیر سر کے زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز پڑھے بغیر کوئی شخص بغیر ٹھیک طرح مسلمان نہیں رہ سکتا. حدیث. اور فرمایا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کی ایک نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا جیسے کسی گھر کے لوگ اور مال و دولت سب جاتا رہا. دیکھو بچوں، نماز کتنی بڑی کتنی ضروری چیز ہے، نماز کبھی نہ چھوڑنا. ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کافی ہے نماز کا بیان. 14 نمبر سے آگے نمازوں کی رکعتیں اس طرح نماز جمعہ وغیرہ وغیرہ تھوڑا تھوڑا